قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 52 میں سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یا ایہا، یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. یا ایہا، کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت الانسان میں یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف السین آتی ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون چھپاتے ہوئے بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان آخری میں نون پہ پیش ہے لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت انکا الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو نیچے سے پڑھیں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے. کلمت کادحن میں یہاں حرف الحا ہے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت الا میں. حرف الالف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، جو کہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے تو ہم یہاں نون ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کادحن الا. کلمت ربک میں یہاں حرف الرا ہے اور اس پہ زبر ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. با پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں با کو پڑھنا ہے. کلمت کدحن میں یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہاں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. کدحن. ہا کے ادائیگی کا دھیان رہے جو کہ اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فملاقیہ میں. یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے کدحا فملاقیہ. کلمت فملاقیہ میں یہاں لام کے بعد کھڑا زبر ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں یہاں حرف الہا ہے، ہم اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے لہذا ہمیں آخری میں ہا کو ظاہر کرنا ہے. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. کلمت فَأَمَّا میں یہاں میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. من اوتیا یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف الالف ہے. یہاں بھی حکم ہے اظہار، ہم یہاں نون ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. من اوتیا. کلمت اوتیا میں الف پہ پیش ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. آخری میں یا پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے ہم زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت کتابہ میں یہاں با پہ زبر ہے تو ہمیں با کو زبر سے ادا کرنا ہے. ہا پہ الٹا پیش ہے مطلب یہاں مد صلہ صغرا ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کتابہ بیمینہ.
کلمت بیمینہ یہاں بھی ہم ہاں پہ روکیں تو اس پہ جزم سے روکیں، لیکن اگر یہ آیت کو اگلے آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ ہاں کے نیچے کھڑا زبر ہے یہاں بھی مد صلہ صغرا ہوگا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، بیمینہ فسوف۔ لیکن اگر ہم کلمت بیمینہ پہ رکتے ہیں تو ہم ہاں پہ جزم سے رکیں گے اور ہاں کو ظاہر کریں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ کلمت یحاسب میں یہاں بھی ہم ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، سین پہ زبر ہے اور با پہ پیش ہے، یہ دونوں حرکات کو ہم ظاہر کریں گے۔ کلمت حساباً کے آخری میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یسیرہ میں، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے۔ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو یا میں داخل کر کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، حسابا یسیرا۔ کلمت یسیرہ میں یہاں جو کہ را پہ تنوین زبر ہے تو ہمیں اسے تفخیم سے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد حرف الالف ہے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، تو ہم را کو اور الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے، یسیرا فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا۔ کلمت وینقلب کی شروعات میں واو پہ تشدید ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں کلمت یسیرہ کو یہ آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ یہاں آخری میں تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وینقلب میں، تو یہاں حکم ہوا ادغام، ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے، یسیرا وینقلب۔ کلمت ینقلب میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف ہے، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم نون کو چھپاتے ہوئے بغیر ظاہر کیے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، جو کہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو یہ غنہ بھی تفخیم سے ہوگا، کیونکہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے، ینقلب، جو کہ لام کے نیچے زیر ہے، با پہ پیش ہے، تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے۔ کلمت الی اہلہ، یہاں مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، الی اہلہ۔ کلمت اہلہ میں یہاں حمزۃ قطع ہے، ہمیں اسے ظاہر کرنا ہے اور حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے، ہا کو ہم ظاہر کریں گے اور اسے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے، لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے، ہا کے نیچے کھڑا زبر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، اہلہ مسرورا۔ کلمت مسرورہ میں یہاں را پہ پیش ہے تو ہمیں اسے تفخیم سے ادا کرنا ہے، مطلب بھاری آواز میں، جو کہ آخری میں یہاں بھی را پہ تنوین زبر ہے، تو ہم یہاں را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے اور تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، تو ہم یہاں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اب آپ سورۃ الانشقاق کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔